کفار کو ٹینشن ہو گئی کہ اسلام بڑھے گا، ظلم شروع کر دیا، کہیں قتل کرنا شروع کر دیا، گھروں کو جلانا شروع کر دیا، گھروں سے بھگانا شروع کر دیا۔ ساروں نے مل کر کہا مصطفیٰ کا سب سے زیادہ مددگار کون؟ لوگوں نے کہا ابو طالب کا سایہ سر پر ہے، اللہ اللہ اللہ۔ بائیکاٹ شروع کر دیا گیا، 3 سال تک مکے سے بائیکاٹ ہوا مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے صحابہ کا۔ 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں، حضرت ابو طالب نے ساتھ میں صحابہ اور رسول پاک کے چمڑا دھاگا کر 3 سال گزارے، لیکن لب پر رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام کی پہلی ہجرت ہوئی، پہلی ہجرت میں کون تھا؟ سبحان اللہ، پہلی ہجرت کس نے کی؟ ابو طالب کے بیٹے نے، علی کے بھائی نے۔ اسلام ایسے نہیں پہنچا، سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، کلام تو سنتے رہتے ہیں، بات بھی سنیے۔ پہلی ہجرت ہوئی، جعفر ابن ابی طالب نکلے، کہاں؟ ملک حبشہ کی طرف، ملک حبشہ کی طرف گئے، کہا ملک حبشہ مدد کرے گا، ساتھ دے گا، رکنے کا ٹھکانہ دے گا۔ پیچھے پیچھے ابو لہب بھی پہنچ گیا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب کو جب دربار ملک حبشہ میں بلایا گیا تو ابی طالب، جعفر بن ابی طالب کہنے لگے ایھا الملک کنا قوم اہل جاہلیہ، اے بادشاہ ہم تو جاہل قوم تھے، ہم لوگ جاہل قوم تھے۔ ایھا الملک کنا قوم اہل جاہلیہ، نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، نعبد الاصنام ونأكل المیتۃ، مردار جانور، مردار انسانوں کو یا جانوروں کو، مردار جانوروں کو کھایا کرتے تھے۔ ہاں فنسی الجوار، اور ہم لوگ پڑوسی کا حق بھول چکے تھے۔ فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا، اسی پر جمے ہوئے تھے، برائیوں پر برائی کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ نے ہمیں میں سے ایک رسول ہمارے درمیان بھیجا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانہ، ہم نے ان کا نسب و نسب دیکھا، بڑا عالی شان نسب ہے، سبحان اللہ۔ ہاں ان کی سچائی دیکھی، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، امانت داری دیکھی، ان سے بڑا امین کوئی دنیا میں نظر نہ آیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد حضور نے ہم کو سچائیوں کو سکھایا، ایمانداری کو سکھایا، حق سکھایا، برائیوں سے روکا، اچھائی کی طرف بلایا۔ خطاب چل ہی رہا تھا، پیچھے سے ابو لہب بولا اے ملک حبشہ، آپ عیسائی ہیں، عیسائی بادشاہ ہیں، اور یہ جو نبی آئے ہیں ان کا کہنا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ گاڈ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جیسے یہ سنا ملک حبشہ نے سوال کیا کہ اے مسافر بتاؤ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی، بولے نا سبحان اللہ، سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ سورہ مریم پڑھ رہے تھے حضرت جعفر ابن ابی طالب، اور ملک حبشہ کی آنکھ سے آنسو ساون بھادوں کی طرح برس رہے تھے۔ اٹھایا ایک زمین سے تنکا، اور تنکا اٹھا کر دل میں اللہ نے سچائی کو اس کے ڈال دیا اور کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات سچی ہے، اسی طرح سے جس طرح سے یہ تنکا، یہ عربوں کی زبان کی، عربوں کا لہجہ تھا کہنے کا، اس نے کہا، اور اس کے بعد انہیں تانا دیا۔ ہائے ہائے، پھر ایک ہجرت اور ہوئی۔ اللہ اللہ، اسلام ایسے نہیں پہنچا، ایسے نہیں پہنچا اسلام، ہجرت پھر ہوئی، اور وہ ہجرت ایسی تھی۔ علی بستر مصطفیٰ پر ہیں، ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ مدینے جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں۔ مدینے میں جو دوشیزائیں ہیں وہ پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، دیوانہ وار لوگ نبی پاک کا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ کلمہ جو مکے میں تھا، مکے سے مدینے پہنچا ہے، سارا مدینہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے مدینے میں کلمہ پڑھا،
صدیق اکبر کا دور آیا، فارس کی کھاڑی سے لے کر ایران، فارس کی کھاڑی سے لے کر ایران تک ساری دنیا میں اس علاقے میں کلمہ گونج اٹھا، لیکن ایک علاقہ ایسا تھا جہاں کفر ہی کفر تھا، جہاں کے لوگ پیتے تو تھے لیکن شراب پیتے تھے، کھاتے تو تھے لیکن حرام کھاتے تھے۔ ایسے میں 282 ہجری میں ایک شخصیت آئی، جس شخصیت کو لوگ فرد الافراد، غوث الاغواث، صاحب مقام سمدیت، حاصل مقام محمودیت، تبع تابعی العصر، حضرت سید بدیع الدین قطب المدار، مدار العالمین کہتے ہیں۔ مدار پاک ہندوستان آئے، جدھر جدھر چلا کر لیا، وہاں وہاں گونجنے لگا لا الہ الا اللہ۔ اسلام ایسے نہیں سوچا۔ آج دعوے دار بہت ہیں، کسی کی کوئی توہین نہیں، جتنے علماء اہل سنت سے مشائخ ہیں سب ہمارے سر کا تاج، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قطب المدار کی خدمت کے برابر کسی کی خدمت نہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہسٹری ہوتی ہے، چاہے ہندو لکھے کہ مسلمان لکھے، سکھ لکھے کہ عیسائی لکھے، ہسٹری ہوتی ہے، قرآن حدیث تو نہیں۔ اسی ہسٹری میں 600 سال پہلے گرو نانک کو کسی نے پوچھا، کیا بات، ذرا کرسی والے آپ بھی کہتے سبحان اللہ۔ گرو نانک سے پوچھا، گرو نانک یہ لاکھوں اہل ایمان کہاں سے پیدا ہو گئے؟ کتاب کا نام ہے جنم ساکھی گرو نانک دی، لکھنے والے گرو نانک۔ آئے ہائے، پوچھا گیا یہ اسلام کیسے؟ گرو نانک نے کہا پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 600 سال پہلے گرو نانک نے لکھا، پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار آئے شاہ خراسان سے، کوئی دیوا چنن دیدار، آپ خراسان کے راستے سے آئے، آپ کا لوگوں کو دیدار ہوا، اسی ہڑہڑا چہلت کہیں کہاں چلے مستان، جس کا دعوے دار ہو اگے بھی ہندوستان، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا مکن پور جائے، اسی طرح ان دونوں نے اسلام دیا پھیلائے۔ ہندوستان کی گلی گلی میں گونجنے لگا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی نے 50 سال کی خدمت کی، کسی نے 60 سال، کسی نے 70 سال، کسی نے 80 سال، لیکن واحد میرے مدار سبحان اللہ۔ آپ کی